بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کی طرف سے اور میری جانب سے تمام دوستوں عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں، نعمتیں اور برکتیں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو کے پہلے حصے میں شامل ہے کمنٹ باکس میں پوچھے گئے آپ کے خواب اور میری تعبیرات۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں شامل ہیں وہ 10 اہم ترین خواب۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لیا، اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور آپ آزمائش سے نکلنے والے ہیں۔ یہ 10 اہم ترین خواب آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے۔ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس دعا میں لازمی شامل ہوا کریں۔ آمین لکھا بھی کریں کمنٹ باکس میں اور آمین کہا بھی کریں۔ اگر ہمارا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے کوئی بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام والد کے نام کے ساتھ اور مسئلہ کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کروا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد رپلائی دے دوں گی۔ خواب مختصر اور جامع لکھا کریں۔ ایک وقت میں صرف ایک خواب کی تعبیر پوچھا کریں۔ اپنے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہ ضرور دیا کریں۔ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، آپ کی عمر کتنی ہے، خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولا کریں۔ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے پہلا خواب جورجیا جیو کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 22 سال ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ میں نے رمضان میں خواب میں فجر کے بعد یہ دیکھا کہ میں نے وائٹ فینسی لباس پہن رکھا ہے اور نکاح کا منظر ہوتا ہے۔ آس پاس بہت گرینری ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب میں سفید لباس پہنے ہوئے دیکھنا غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آگے پیچھے سرسبز جگہ دیکھی ہے۔ یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جو دلی مراد آپ کے دل میں ہے اور آپ دعائیں مانگ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد پوری ہو جائیں گی۔ اگلا خواب ایان انصاری کی آئی ڈی سے ایک سسٹر نے پوچھا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اقصیٰ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ آج صبح جب میں نے نماز پڑھی اور میں فجر کے لیے لیٹی تو مجھے خواب آیا کہ ایک فقیر میرے گھر پر آتا ہے اور نیچے دروازے پر کہہ رہا ہے کہ مجھے 20 روپے دے دو، تمہارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دعائیں دے رہا تھا۔ میں اسے 20 روپے دے دیتی ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ 20 روپے اور دو تاکہ تمہارے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ میں 30 روپے دے دیتی ہوں اور وہ فقیر بالکل سفید میں رنگ میں تھا، وائٹ کپڑے پہن رکھے تھے اور وائٹ ہاتھ پہ کچھ پکڑ رکھا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر دعا کا کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس کے بعد میں نے ہلکی دھوپ میں بارش دیکھی، دعا کرنے کا سوچ رہی تھی، پھر بھاگی بھاگی پھرتی رہی۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کا خواب اچھا ہے۔ انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے صدقہ اور خیرات ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کو اسی چیز کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتی رہیں گی تو آپ مشکلوں اور بلاؤں سے بچ سکتی ہیں، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگلا خواب افنان پوتلی کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی، میرا نام افنان ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں نے تہجد کی نماز کے وقت یہ خواب دیکھا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں کسی اسٹور میں گئی ہوں۔ میں نے وہاں سے ریڈ رنگ کا ڈریس چوائس کیا اور میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں حلیم بنا رہی ہوں جو بہت زیادہ
لذیذ ہوتی ہے۔ افنان، آپ کا خواب بھی بہت اچھا ہے۔ خواب میں سرخ رنگ کا لباس دیکھنا، خریدنا یا پہننا غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے خوشخبری اور مسرت ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں حلیم کا دیکھنا کہ بے حد مزیدار ہے، رزق میں اضافے کی علامت ہے اور خوشحالی میسر آئے گی۔ اگلا خواب ایک سسٹر نے پوچھا ہے، وہ لکھتی ہیں: السلام علیکم آپی، میں انمیرڈ ہوں۔ آج فجر کے بعد میں نے خواب میں سن فلاورز کا چھوٹا سا گارڈن دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کا خواب اچھا ہے۔ خواب میں سورج مکھی کا پھول دیکھنا یا اس کا باغ دیکھنا خوشی اور مسرت ملنے کی علامت ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے شادی کی علامت ہے اور شادی شدہ کے لیے بیٹے کی نشاندہی ہے۔ اگر بیمار ہیں تو شفا یابی حاصل ہوگی اور دلی مراد پوری ہوگی۔ اگلا خواب سنیرا کی آئی ڈی 6 سسٹر نے پوچھا ہے: السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ کی ویڈیوز بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ملتا ہے، اور آج میں نے پہلی بار اپنا خواب آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ میں آپ سے تعبیر معلوم کر سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی تعبیر مجھے ضرور دیں گی۔ میں انمیرڈ ہوں، میری عمر 27 سال ہے۔ میں نے خواب میں خود کو ایک پیڑ سے پکے ہوئے بیروں کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر میں نے خود کو نہاتے ہوئے دیکھا، نہا کر پرانے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا جن کا کلر بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ پھر میں نے خود کو نیم کے پیڑ سے پتے توڑتے ہوئے دیکھے، اور یہ پتے یا پیڑ جو ہے چھت پر ہوتا ہے۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں درخت سے بیروں کا توڑنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ گھر میں خوشحالی آئے گی۔ جن مقاصد کے حصول کے لیے دعائیں کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ آنے والی زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر بیمار ہیں تو شفا یابی حاصل ہوگی۔ خواب میں نہانا توبہ کی توفیق نصیب ہونے کی نشانی ہے، لیکن نہانے کے بعد پرانے کپڑے پہننا اچھا خواب تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اگلا خواب سرفراز خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے: السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، میری عمر 21 سال ہے، میں انمیرڈ ہوں۔ آپی، میں نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی جو ریلیٹو کے ہیں وہ مکس فروٹ اور کھجور ساتھ میرے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ پھر خواب میں منظر بدلتا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پتیلا ہے جس میں پکا ہوا چاول موجود ہے۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، آپ کا خواب بھی بہت اچھا ہے۔ خواب میں رمضان کا مہینہ دیکھنا، فروٹ چاٹ کا دیکھنا، اس کے علاوہ کھجوروں کا دیکھنا نعمتیں اور برکتیں ملنے کی نشانی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول ہوگی۔ خواب میں چاولوں کا بہت بڑا پتیلا یا دیگ دیکھنا رزق میں اضافے کی نشانی ہے، خوشحالی آئے گی اور بیماریوں سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ اگلا خواب شائستہ بانو کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے: السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام، میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے خواب میں سفید پگڑیاں دیکھیں، اور سفید پگڑیاں ایسی ہیں کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور یہ سب لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ خواب میں سفید پگڑی کو لوگوں کو پہنے ہوئے دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ مذہب کے معاملے میں اچھی ہیں، آپ کے اندر روحانی صلاحیتیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اگلا خواب ارش ٹرک کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے: السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، میں انمیرڈ ہوں، میری عمر 23 سال ہے۔ میں بہت آزمائش میں ہوں، کسی کو پسند کرتی ہوں، 3 سال سے اسے دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، استغفار بھی کرتی ہوں، کلمہ پاک بھی پڑھتی ہوں۔ 6 مہینے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خوبصورت لباس میں تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کوئی لڑکی مجھے رنگ پہناتی ہے تو وہ رنگ بہت زیادہ چمکتی ہے۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ کے دونوں خواب بہت اچھے، بہت خوبصورت ہیں۔ خواب میں غیر شادی شدہ لڑکی کا تخت پر بیٹھنا، اس کے علاوہ ایک بہت اچھی چمکتی ہوئی رنگ پہننا شادی ہونے کی علامت ہے۔ آپ کو ایک اچھی خبر بہت جلد سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ یہ بتاؤں گی آج آپ کو کہ وہ 10 خواب کون سے ہیں کہ اگر آپ نے ان 10 خوابوں میں سے ایک خواب بھی دیکھ لیا، اس کا مقصد یہ ہوا آزمائش ختم ہونے کو ہے، پریشانی آسانی میں تبدیل ہونے والی ہے اور دعائیں قبول ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو پسندیدہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھے، کہ وہ بریانی کھا رہا ہے، پلاؤ کھا رہا ہے، یا کوئی بھی پکا ہوا بہترین کھانا ہے، یا بھنا ہوا گوشت کھاتے ہوئے دیکھتا ہے،
تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کی دعا قبول ہوگی۔ دوسرا خواب کچھ یوں ہے کہ خواب میں کچھ دیکھتا ہے زمزم کا پانی وہ پی رہا ہے، بابرکت پانی ہے، اس پانی میں شفا ہے۔ اس بات کی علامت ہے بہت جلد آپ کی دعا قبول ہوگی جو آپ مانگ رہے ہیں۔ تیسرا خواب میں غلاف کعبہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھنا یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، یہ آپ کو اپنے آپ کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی بھی نبی کو دیکھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے یا ان سے کوئی چیز لیتا ہے، یہ بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ خواب نمبر 5، خواب میں ایسی بارش کا ہونا جو خوشگوار ہو، ماحول بہت اچھا ہو، اپنے آپ کو بھیگتا ہوا دیکھے اور خوشی محسوس کرے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو دعا آپ نے مانگی ہے وہ دعا جلد قبول ہوگی۔ خواب نمبر 6، خواب میں دور سے روشنی کو دیکھنا اور اس روشنی میں داخل ہو جانا، یعنی کہ اندھیرا ہو پھر روشنی ہو جائے اور اس روشنی میں آپ داخل ہو جائیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعائیں، جو بھی دعائیں آپ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ خواب نمبر 7، کوئی بہت بڑا دروازہ دیکھنا جو بہت خوبصورت ہو، اس کا اچانک کھل جانا، اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں، دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور مشکلات آسانی میں تبدیل ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی شخص خواب کے اندر قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے یا کوئی سورت پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے تو یہ بہت خوبصورت خواب ہے۔ دعائیں قبول ہونے کی مشہور ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی شخص خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کو بار بار دہرا رہا ہے، اور یہ خواب مجھے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا دیکھا یا کوئی بھی اسم الہی آسمان پر دیکھا، تو یہ بہت اچھا خواب ہے کیونکہ اب آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 10 اور آخری خواب میں کسی ایسے محروم کو دیکھنا جو اس دنیا سے جا چکا ہو، جیسے آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے یا آپ کو گلے لگاتا ہے، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست اس دعا میں شامل ہوں گے، آمین کہیں گے بھی اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے بھی۔ یا رب العالمین، رمضان المبارک کے بابرکت مقدس مہینے میں ہماری عبادتوں، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اس محترم مہینے کی نعمتیں، برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہم نے عبادات کی ہیں اس کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، بہن روبیہ بیگم اور ان کے شوہر کا نام محمد اشفاق مومن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق اور محبت کو قائم رکھیں، ان دونوں کے درمیان راضی نامہ ہو جائے۔ ان کی اولادوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا مستقبل میں کامیابی اور کامران کرے، آمین ثم آمین۔ انم کی والدہ ریحانہ، ان کے والد ظفر محمود اور بھائیوں عمر، ابراہیم اور ارسلان حسیب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کے گھر پر رزق کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ بہن مسکان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جائز دلی مراد کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن رافیہ ولد غلام نبی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن ریحانہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن صبا انور کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، آمین ثم آمین۔ بہن صدیقہ محمد حسن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو حل فرما دے، آمین ثم آمین۔ بھائی ذیشان فصیح الرحمان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائی صغیر چودھری ولد غلام حسین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن انیسہ افتخار کے لیے دعا ہے کہ انہوں نے CSS کے امتحانات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے، ان کے والدین کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت امین کی والدہ اسما بیگم اور ان کے والد نثار احمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن ریشمہ پروین کے والدین کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بہن کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہماری رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہماری رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما،
اے ہماری رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد اور والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ عبد الرؤف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین اور بھتیجے عبد الرحمن کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔